میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ کپڑے اتار رہے ہیں. جب تک کہ ہمارے گھر میں بم نہیں گرے گا نا ہمارا احساس پیدا نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اور آج جو ہے ہماری دوسری پوڈ کاسٹ ہے اور بڑا اچھا رسپانس آیا ہماری فرسٹ پوڈ کاسٹ پہ. بہت سارے لوگوں نے اسے پسند کیا. تو جس نے وہ نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھے, اوپر آئی بٹن آ رہا ہوگا. تو آج جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ مہمان ہیں پرانے والے, کیونکہ ان کے ساتھ بڑا مزہ آیا تھا بات کرنے میں, بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. اور وہ ہیں ہمارے ساتھ دوبارہ سے طلحہ بھائی. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ السلام. الحمدللہ. طبیعت میں خیال میں آپ کی طبیعت پہ سیٹ نہیں ہے شاید آپ. طبیعت تو موسم کی وجہ سے, باقی اللہ بہتر رہے گا. بالکل بالکل. ابھی بس موسم ایسا چل رہا ہے کہ جو ہے نا ہر کسی کو خیال کرنا چاہیے. اور میری آپ لوگوں کو بھی درخواست ہے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کلونجی کا خاص طور پہ استعمال کریں. اس کی وجہ ہے کہ میرے نبی کی حدیث ہے, مفہوم ہے کہ کلونجی کے اندر موت کے علاوہ تمام بیماری کا علاج ہے. جتنے بھی لوگ, میں بولوں گا کہ مسجد جاتے ہیں ماشاء اللہ نماز پڑھنے, وہ ماسک لازمی لگائیں. موسم اتنا خراب ہے کہ الرجی ہو رہی ہے. بالکل. ڈسٹ وغیرہ بڑی ہے اور وہ تھوڑی دھند وغیرہ فوگ وغیرہ بھی ہے نا. تو اچھا, آج جو ہے نا اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ تھوڑا سا ہم نے میوزک وغیرہ کے حوالے سے بات کی تھی. انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں اور بات کریں گے. آج جو بات کرنی ہے نا وہ تھوڑا سا ہم کریں گے فلسطین کے حوالے سے, کیونکہ معاملات چل رہے ہیں ایسے کہ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھانی ہے جو سمجھ میں آئے. تو سب سے پہلے تو ہم طلحہ بھائی کی رائے پوچھیں گے. طلحہ بھائی آپ کے حساب سے مطلب کیا ہے ابھی, کیا ہو رہا ہے؟ اور میرے خیال سے رائے بتانے سے پہلے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی ہسٹری نہیں پتا ہوگی کہ یہ وار چل کیوں رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم اس بارے میں پہلے لوگوں کو بتائیں. ہاں بالکل ایسا ہے. تو دیکھیں تھوڑا بہت جو مجھے نالج ہے میں اس حساب سے شیئر کر لیتا ہوں. اللہ کہیں بے شمار فرمائے. ہم سب کو پتا ہے کہ آج سے 2500 سال پہلے, یعنی کہ تقریباً 2500-3000 سال سے یہودی جو پٹتے ہوئے آ رہے ہیں. یہودی قوم جو ہے وہ ایسی قوم ہے جو اللہ کی سب سے پیاری قوم تھی, جو جس پہ کہتے ہیں جو بنی اسرائیل قوم ہے, اس پہ 70,000 کم و بیش اللہ نے نبی بھیجے, اور اللہ نے اپنا کھانا یعنی آسمان سے منو صلی بھیجا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتانا چاہوں کہ انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا کہ اے نبی, کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمیں دولت دے, ہمیں جو ہے خوبصورتی دے, اور ہمیں دماغ دے. اور ان کو جو ہے یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور گفٹ سمجھ لیں وہ دی تھی. اور آج یہ ان تینوں چیزوں میں بڑے عروج پر ہیں, خوبصورت بھی ہیں اور دماغ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے. تو اصل میں سین ایسا ہے کہ جو تھوڑی سی اگر میں غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کریے گا. تو 2500 سال قبل جو تقریباً سلطنت بابل کے جو بادشاہ تھے اس نے آ کے جب حملہ کیا تو ہیکل سلیمانی کو گرا تھا. اب یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے, اس پہ ایک بہت بڑی بات کریں گے انشاءاللہ ایک تفصیل سے. تو وہاں پہ تابوت سکینہ تھا. تابوت سکینہ کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے عصا, حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ, اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی, اور منو سلوا اور تارات وغیرہ کچھ ورق ملتے ہیں. تو یہ بڑی قیمتی ایک مقدس جو صندوق تھا جو کہ غائب ہے اب یہاں سے, اور نہیں پتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ادھر برطانیہ ہے, اٹلی وغیرہ کہاں ہے, لیکن کچھ نہیں پتا. دوسرا اس سے پہلے ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جگہ جو یروشلم یعنی کہ جو جگہ ہے یہ 3 مذہب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. 3 مذہب کے لیے بہت امپورٹنٹ. ان میں سب سے زیادہ سب سے جو پہلے یہودی قوم سب سے پہلے یہودی یعنی یہودیوں کو ماننے کا جو ہے مسیح یہاں پر آئے گا. دوسرا جو ہے آپ کا کرسچن جو کہتے ہیں کہ ان کا جو اینٹی کرائسٹ ہے, ان کے یعنی کہ یہودیوں کے نظر میں مسیحا اور عیسائیوں کے نظر میں اینٹی کرائسٹ. تو ان کا یہ ماننا ہے. اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں نازل ہوا اور یہاں ان کو جو ہے اپنا صلیب پہ چڑھایا بھی گیا یہاں پہ. اور تیسری چیز جو مسلمان کے لیے قبلہ اول, سب سے مین چیز مسلمان کے لیے ہے قبلہ اول. تو یہ 3 بڑے بڑے مذہب کو لیے مقدس جگہ ہے, اور اس کے لیے کافی 2,500-3,000 سال سے جنگ چلتی ہوئی آ رہی ہے. کبھی یہودی کو مار رہے ہیں, کبھی یہودی مسلمان کو, کبھی مسلمان یہودی, کبھی عیسائی مسلمان کو. سلطنت بابل نے جب حملہ کیا تو اس وقت تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک ہمیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا. اس کے بعد جو ہے سائرس اعظم, آئی تھنک سو یہی بادشاہ کا نام ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, سائرس اعظم تھا. اس نے جو ہے حملہ کیا اور اس نے بھی جو ہے کافی جو ہے اس وقت تابوت جو تھی لوگوں کو مارا, یہودی وغیرہ کو مارا, ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے پھر اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نازل ہوئے, اور وہاں سے عیسائی مذہب شروع ہوا. اس کے بعد پھر رومی جو بادشاہ تھا ٹائٹس آئی تھنک سو, اس نے پھر حملہ کیا, اس نے پھر مارا, پھر یہودیوں کو مارا. اس طریقے سے جو ہے مطلب یہ چلتا رہا. اور ایک وقت آیا یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا, اس جگہ کو, اس پاک جگہ کو. اور یہ واحد جنگ تھی, یہ واحد اس وقت جگہ تھی جب بنا خون بہے جنگ جیت لی گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی جو ہے عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں عیسائیوں کو جو ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور عیسائی جو ہے ان کا قبضہ ہو گیا. 90 سال تک مسلمان جو ہے کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ کام نہیں بنا. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مدد بھی اس کی کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرنا چاہے. کہتے ہیں کہ اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو خود ہاں اپنی مدد آپ کرے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی، ہم کہتے ہیں ابھی اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ جو امت ہے وہ امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام مہدی کا انتظار نہیں کیا. اس نے آ کے لڑا، اس نے آ کے ہمت نہیں ہاری، وہ لڑا اور اس نے اس جگہ کو عیسائیوں سے چھین لیا. لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی سلطنت عثمانیہ آئی. سلطنت عثمانیہ کا ایک بڑا عروج جو ہے ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جب وہ عیاشی میں پڑ گئے اور جب غلط چیزوں میں پڑے تو ان کا زوال شروع ہوا مسلمانوں کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جگہ مسلمانوں سے چھین لی گئی. تو یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے تو بہت بڑی ڈیٹیل میں، لیکن چھوٹی سی بتانے کا مقصد یہ کہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ پتہ چل جائے. تو آپ اب تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ہے آپ کی رائے. کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، ٹھیک ہے، اور دیتے ہوئے آ رہے ہیں کب سے، اور اب بھی دے رہے ہیں لوگ قبلہ اول کے لیے جو ہے مسلمان لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیں گے. لیکن ابھی میں جیسے دیکھ رہا تھا کہ جو ان کا وہ کوئی 10,000 سے زیادہ کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں 4,000 تو بچے ہی ہیں، اس سے زیادہ ہی ہیں، اور کوئی 2,500 سے زیادہ کے جو ہے نا خواتین ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی اس سے زیادہ ہی ہوگا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کوئی 25,000 سے زیادہ کے لوگ ابھی بھی جو ہے نا انجرڈ ہیں وہاں پر. تو اللہ ان کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اچھا، ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ نا اصل میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے، کہ میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن وہی بات ہے، جب تک کہ ہمارے گھر میں غم نہیں گرے گا نا ہمارا احساس پیدا نہیں ہوگا. میں دیکھیں بات بہت کڑوی ہے لیکن حقیقت میں یہ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے میچز کو نہیں چھوڑا، ہم نے پورے ورلڈ کپ دیکھے، پورا آخری تک جو ہے اپنا آسٹریلیا انڈیا کا میچ دیکھا جو چلتا آ رہا ہے، اور ہم نہیں چھوڑ پا رہے کسی چیزوں کو. اور جو ہمیں ایز اے مسلم ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. آج بھی جو ہے ہم آپس میں اس کو گالی دینا، بھائی تو کافر، ہم آپس میں چیزوں میں پڑے ہیں، لیکن ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. تو آپ تھوڑا سا پیغام دیں، کیا کر سکتے ہیں ابھی ہم تو میں لوگ. بولوں گا کہ جیسے آج ابھی ورلڈ کپ ہے، آج ویسے تو پتہ نہیں ویڈیو کب آئے گی، لیکن آج ورلڈ کپ ہے، تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ میمز بنیں گی اس پہ، اور سوشل میڈیا پہ بس یہی چلتا رہے گا، لیکن کوئی فلسطین کے لوگوں کی بات ہی نہیں کرے گا کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا زندگی جی رہے ہیں، یا کس طرح سے اپنا کھا پی رہے ہیں، یا کس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو ہے نا لوائٹینوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں. لیکن اب یہی بس چلتا رہے گا. ابھی آپ دیکھیے گا مہینے تک یہی چلتا رہے گا، ورلڈ کپ پہ ہی باتیں چلتی رہیں گی، اس کرکٹر کا یہ، اس کرکٹر کا وہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی نہیں سدھریں گے ہمارے مسلمان، تو کب سدھریں گے؟ دیکھیں یہ وقت ہی ہے بالکل، یہ ہم پہ نا آج ہم بہت ساری چیزوں کی نا قدر نہیں کرتے. لیکن کریں آپ جو بتا رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ جو کھود کے بچے ہیں یار ان کا کیا قصور ہے. آج ہم پوری دنیا اس اپنی خوشیاں بھی منا رہے، کانسرٹ کر رہے ہیں یار، آدھی سے زیادہ لوگ کانسرٹوں میں مگن ہیں، کس چیزوں میں مگن ہیں، لیکن ان کو اس چیز پہ ریئلائز نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں بچے مارے جا رہے ہیں. مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے مجھے سمجھ میں آئی ہے، اس عوام کو، ہم سب کو سمجھ میں آئی کہ کیا ہم لوگ جو ہے کہاں جا رہے ہیں، قوم کہاں جا رہی ہے. اس وقت مسلمان کو ایک ہونے کا ٹائم ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہے مختلف فضول چیزوں میں لگے ہیں، سمجھ سے باہر ہے. پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم یہ بات کر رہی تھی کہ ان کے لیے ہم دعائیں کریں، بالکل ٹھیک ہے، اور بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد ہے، ایک بندے نے، میں نام نہیں لوں گا اس بندے کا، لیکن اس بندے کی بات جو ہے نا مجھے بہت بری لگی. میں وہ الفاظ، وہ القابات استعمال نہیں کر سکتا ان کے لیے، لیکن وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، آپ بندے کی باتیں سنیں کہ کہہ رہا ہے بھائی کہ آپ کو اگر بائیکاٹ ہی کرنا ہے تو آپ فیس بک کا بائیکاٹ کرو، آپ یوٹیوب کا بائیکاٹ کرو، آپ واٹس ایپ کا، آپ کر بھی میک ڈونلڈ کر رہے ہو. تو کیا آپ اس کی تھوڑا لبکشائی فرمایا، آپ اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب ایسے لوگوں کے لیے جن سے تو برائی کیا نکلے گی، بیوقوفی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سوشل میڈیا ایک یہی طریقہ ہے جہاں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہو، اپنی رائے رکھ سکتے ہو. بالکل یہی بات اور سمجھ اگر آپ دیکھو، آپ اتنا بلاگ بناتے ہیں، لوگ سب کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن کوئی اپنی اس بارے میں رائے نہیں رکھ رہا، اور بولیں اسی کو وہ یہ نا کہ ہم ان کے ہتھیاروں کو ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. بھائی یہ ایک صحابہ نے اور ہمارے نبی کے دور میں یہی ہوا کہ ان کی چالوں کو انہی کے اوپر استعمال کیا. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے بائیکاٹ کر رہے ہو میک ڈونلڈ کا، کے ایف سی کا، تو میں آپ کو بتا چلوں کہ الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف میک ڈونلڈ اور کے ایف سی کا نہیں، جو روزمرہ کی اشیاء ان کا ہی بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے تو آپ نے کپڑوں کا جو
میں کہنا نہیں چاہ رہا کہ کپڑے اتار ہیں, ہمارے تو کتنے کپڑے ایسے ہیں جو ہم پہنتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں, ہمیں نہیں پتا وہ اسٹائل کے پروڈکٹ ہیں, اسٹائل کے برانڈز ہیں, کلوتھنگ برانڈز میں اس کی ریپلیسمنٹ ہم لوگ چیزیں خرید سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ سب کچھ ملتا ہے, بالکل ایسے کپڑے, کھانا پینا, ہر چیز مل سکتی ہے. تو ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ باہر ہمیں اس پہ ہونا چاہیے کہ یار باہر کی چیزیں بند کر دی تو ہم کیا کریں گے. سب کچھ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ. میں نے ابھی دیکھا تھوڑا دن پہلے کہ اتنی زیادہ, جہاں میں پڑھانے جاتا ہوں جس کوچنگ سینٹر کے اندر, وہاں برابر میں جو ہے میرا KFC بھی ہے اور اسی کی لائن میں جو ہے باقی ریسٹورینٹ بھی ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا بیک آؤٹ نہیں کر رہے بہت سے لوگ. اور میں نے تو یونیورسٹی والوں سے مخاطب کر کے کہتا ہوں اور کالجز اسکول والوں سے کہ بھائی اپنی کینٹینس کے اندر ایسی اشیاء لا کیوں رہے ہو. لازمی سی بات ہے جب آپ, اور دکانداروں سے خاص طور پہ, بھائی ہم کتنے یار آپ دکاندار ہو, آپ کے پاس دوسری چیزیں بیچنے کے لیے آپ وہ اسٹائل کی جو چند چیزیں ہیں ان کو آپ بائک آؤٹ کرو, نہیں لاؤ, اس کی جگہ کچھ اور چیز لیا. لیکن کیا کر سکتے ہیں, ہمارا ضمیر نہیں جاگ رہا ہے ہمارا. اچھا میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ جو آپ کو یاد ہوگا, ہم نے پہلے بھی شاید بات کی جس پہ کہ ہمارا پہلے ایسا تھا کہ 2 روپے پیٹرول پڑتا تھا, لوگ عوام نکل گئی, عوام نکل جاتی تھی کہ بھائی پیٹرول بڑھ گیا یا مہنگائی ہو گئی, اسی طریقے سے کچھ بھی امت کا مسئلہ وہ کھڑے ہوگا. آج کو کھڑے نہیں ہوئے, زمین کو مار دیا, آج زمین کو مار دیا گیا. تو آپ اس کے کیا تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ تھوڑی سی کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ ہمارے ضمیر کو مار دیں گے یا ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے اس میں کر دیا؟ ہم خود ہی کمزور ہو گئے, مجھے ایسا لگتا ہے ہماری ایمان کی کمزوری ہے, جو کہ ہم لوگ ہے نا بولتے ہیں کہ چلو ہم لوگ کیوں کریں, پہلے دوسرا کر لے گا تو پھر ہم کر لیں گے, ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن ہمیں پہلے خود سے کرنا پڑے گا, جب بھی دوسرا کرے گا, یہ سوچتے نہیں ہیں. اور میں یہ پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ کی آئی تھنک سو آیت ہے, اللہ کہیں بے شمار میں 193 یا 190 مجھے یاد نہیں, آیت نمبر یاد نہیں ہے, لیکن اللہ نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, کہ اس باطل سے لڑو, یعنی کہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس سے لڑو, اس باطل سے لڑو اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. تو ہمیں لڑنا ہے بھائی. اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین کی سمجھ دے, دین کی توفیق دے, اور امت مسلمہ کے حالات کو بہتر فرمائے, اور امت مسلمہ میں جوڑ پیدا فرمائے, اور امت مسلمہ کا جو ضمیر ہے نا, اور جو اندر کا ضمیر مر چکا اس کو جگائے, فلسطین کے حالات کو بہتر سے بہترین فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو کام کرنے کا حق ہے. جزاکم اللہ خیر.